منحوس لڑکی کل سے بہانہ کر کے بستر پر پڑی ہے. چل اٹھ جا، بہت ہو گیا تیرا تماشا. کب سے آرام کر رہی ہے مہارانی؟ جا کر برتن دھو. مامی میرے سر پر آ کر چلانے لگی تو میرا نازک سا دل کانپنے لگا. میں ایک دم سے ہی اٹھی تھی. بخار کی حالت میں میرا سر چکرانے لگا، لیکن مامی کے غصے سے میں اچھی طرح واقف تھی. اگر نہ اٹھتی تو وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر مارتی. میں کمزوری سے گرنے کو ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی. پورا جسم بخار میں جل رہا تھا، لیکن مامی کو احساس کہاں تھا. وہ تو دعوت کے برتن دھلوانا چاہتی تھی. کل اس کی بیٹی ربیہ کے سسرال والے آئے تھے اور سارا کھانا میں نے پکایا تھا. یہی وجہ تھی کہ اتنا کام کرنے کے بعد میرا کمزور جسم بہت تھکن سے چور ہو گیا تھا اور میں سخت بخار میں مبتلا ہو کر بستر پر پڑ گئی. رات تک مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن صبح میں اس انتظار میں تھی کہ کوئی آئے گا، میری طبیعت پوچھے گا. لیکن یہاں سب لوگ ہی ظالم تھے، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی. میری ذات ایک ذرہ بے نشان کی طرح تھی. جب مجھے بستر سے اٹھے کافی دیر ہو گئی تو مامی میرے سر پر آ کر چلانے لگی. انہیں ان برتنوں کی فکر ہو رہی تھی جو کل سے ایسے ہی کچن میں پڑے تھے. دعوت کے سارے برتن کون دھوتا؟ میں ہی دھو سکتی تھی. میں یہاں کی نوکرانی جیسی حیثیت رکھتی تھی. اٹھ کر کانپتے وجود کے ساتھ میں کچن میں چلی آئی اور بخار کی حالت میں برتن دھونے لگی. میرے گرم گرم آنسو میرے چہرے کو بھگو رہے تھے. میں شدت سے اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی. آخر ماں باپ خود کیوں چلے جاتے ہیں اور کیوں اپنے یتیم بچوں کو دوسروں کے سہارے پر چھوڑ دیتے ہیں؟ کاش وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں تو انہیں اس ظالم دنیا کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے. مجھے روتا ہوا دیکھ کر مامی نے میری کمر پر ایک تھپڑ مارا تھا. پھر کہنے لگی، اچھا یہ آنسوؤں کا ناٹک اپنے ماموں کو دکھانا چاہتی ہے. سب جانتی ہوں میں تیری کارستانی، ہمدردی سمیٹنا تجھے خوب آتی ہے. میں نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے تھے. اب میرے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے. پھر ماموں کے چھوٹے بیٹے احمد نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا. وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، کیا ہوا مریم باجی؟ میں نے آنسو صاف کر لیے اور اسے کہنے لگی، مجھے بخار ہے. وہ کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں آپ کے لیے پیناڈول لا کر دیتا ہوں امی کی طرح سے. وہ چھوٹا سا بچہ میرا تھوڑا بہت احساس کر لیا کرتا تھا. پھر اس نے مجھے 2 گولیاں لا کر دیں اور میں نے وہ کھا لیں. اب میں کچھ آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن پورا گھر بکھرا ہوا تھا. ربیہ تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. یہ سارا کام مجھے ہی کرنا تھا. ویسے بھی اب اس کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ صرف چند مہینوں کی مہمان تھی. مامی تو اس کے ناز نخرے اٹھاتی نہیں تھکتی تھی. آخر کو ان کی سب سے بڑی اور اکلوتی بیٹی تھی. میں اسے دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ اگر میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے ایسے ہی لاڈ اٹھاتے. لیکن میری یہ حسرت ہی تھی. آج مجھے شدت سے اماں ابا کی یاد آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے لیے قبرستان میں جا کر دعا کر کے آؤں. رات کو وہ مجھے خواب میں بھی نظر آئے تھے. پھر میں شام کو ماموں کی منتیں کرنے لگی، ماموں مجھے بس ایک بار اماں ابا کی قبر پر جانے دیں. میرا سرخ چہرہ دیکھ کر ماموں نے مجھے اجازت دے دی تھی اور کہنے لگے، مغرب سے پہلے واپس آ جانا. میں احمد کے ساتھ قبرستان جا رہی تھی. بار بار آنسو صاف کرتی. بالآخر میں اس قبرستان میں پہنچ گئی تھی. عصر کا وقت ہو رہا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں، اسی لیے مجھے جلدی جلدی فاتحہ خوانی کرنی تھی. ساتھ ہی میں نے اگربتی بھی جلا دی تھی. پھر میں آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. احمد جو 12 سال کا تھا وہ نہ جانے کہاں نکل گیا تھا. میں اسے دور دور تک تلاش کرنے لگی. اکیلے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی ورنہ مامی میرا جینا حرام کر دیتی. احمد کہاں چلا گیا ہے؟ میں بار بار اسے ادھر ادھر تلاش کرتی پھر رہی تھی. تھک ہار کر میں اس درخت کے نیچے آ بیٹھی. ویسے ہی بخار کی وجہ سے میری طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں تھی. میری آنکھوں میں نمی تھی. میں دل میں سوچ رہی تھی کہ احمد تو شرارتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کھیتوں میں کوئی چیز دیکھنے چلا گیا ہو. اس پورے قبرستان میں سناٹا اور وحشت کا راج تھا. بہت پرانی پرانی قبریں تھیں. میرا دل بھی کسی خالی قبرستان کی طرح تھا جہاں کوئی امید کوئی خوشی نہیں تھی. میں ویران آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی. اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں دل میں سوچنے لگی، نہ جانے مجھے کب ایسی زندگی سے نجات ملے گی. دل میں خیال آیا کہ شاید میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی میں بھی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں جس کے نیچے میں بیٹھی تھی. میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ آخر یہ شاخیں خود بخود کیسے ہل رہی ہیں، کیونکہ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا. میں سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. تبھی کسی کا سایہ لمبا چوڑا مجھے زمین پر دکھائی دیا تھا.
اس سائے نے حرکت بھی کی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور پھر زمین پر نظر آنے والا سایہ بغیر دھوپ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی، لیکن جیسے ہی تیز تیز قدموں سے قبرستان سے باہر آنے لگی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اب میرا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ تبھی بھاگتے ہوئے احمد میرے قریب آیا تھا۔ مریم باجی، تم فارغ ہو گئی؟ میں غصے سے کہنے لگی۔ احمد، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، ہمیں گھر بھی چلنا ہے۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی اور مجھے مامی کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتی تھی۔ اب میں تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ احمد میرے ساتھ ہی تھا، لیکن میں بار بار اسی سائے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ آخر وہ سایہ کس کا تھا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں وہاں اکیلی نہیں تھی، کوئی اور بھی تھا میرے ساتھ۔ اب میں گھر آئی تو مامی غصے سے چلانے لگی، اس کو تو بس باہر نکلنے کا بہانہ چاہیے، آپ نے اسے جانے کی اجازت کیوں دی؟ وہ ماموں پر غصہ کر رہی تھی۔ ماموں جھلا کر کہنے لگے، او ہو نسرین، کیا ہو گیا چلی گئی تو؟ اب تم بات بات پر اس پر چلایا نہ کرو۔ یہ بیچاری لڑکی جب رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جائے گی تو تمہیں اس کی قدر ہوگی۔ کتنا کام کرتی ہے یہ تمہارے گھر کا، پھر بھی تم اس کا احساس نہیں کرتی۔ ماموں ہمیشہ مامی کو بہت سمجھایا کرتے تھے۔ مامی نفرت سے کہنے لگی، بھول جاؤ کہ تم اس کی شادی کرو گے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی شادی پہ پیسہ خرچ کرنے کی، ویسے بھی یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ اس کے ماں باپ کون سا ہمیں کوئی مال و دولت دے کر گئے ہیں؟ جو اس کے ددیال سے اس کے نام کا حصہ تھا وہ بھی سارے اس کے چاچا ہڑپ کر گئے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ ہم نے آخر اس جوان لڑکی کو پال کر بڑا کیا ہے، ہمیں بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ نے اس کی شادی کا سوچا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ماموں خاموش ہو گئے تھے، لیکن میرا دل تڑپ رہا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میں اس گھر سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی تھی، منتیں، دعائیں اور نہ جانے کیا کیا مانگتی تھی میں نماز پڑھ کر تہجد میں۔ میں بس یہی سوچتی تھی کہ میری زندگی ایک دن تو بدل جائے گی، لیکن مامی کہہ رہی تھی کہ وہ کبھی میری شادی نہیں ہونے دے گی۔ میں نے آنسوؤں کا کڑوا گولا حلق سے نیچے اتار لیا تھا اور پھر کچن میں چلی آئی، جہاں ڈھیروں کام میرا انتظار کر رہے تھے، اور بس میری یہی زندگی تھی۔ امی ابو کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو میں یتیم ہو گئی تھی۔ میں اس وقت صرف 4 سال کی تھی۔ میرے دونوں چچا، جن کی بیویاں انتہائی ظالم تھیں، انہوں نے مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ ماں باپ ان کے زندہ نہیں تھے، ایسے میں میری ننی جان کہاں جاتی؟ میرے ماموں جو امی کی میت پر آئے تھے ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ لے آئے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ان کی بیوی ان کا جینا حرام کر دے گی۔ حالانکہ ماموں کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام ربیہ تھا، اور ربیہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ماموں مامی سے کہنے لگے، اب ہماری 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، لیکن مامی چلا کر کہنے لگی، ہرگز نہیں، یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی اور بار بار ماموں سے کہتی تھی کہ جب اس کے اپنے رشتہ داروں نے اسے نہیں رکھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی اسے لانے کی؟ میں ان کے غصے سے سہم جاتی تھی۔ پھر میں اسی اسکول میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن مامی نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہر سال مجھے اترن میں ربیہ کی کتابیں ملتی اور پہننے کے لیے اس کے کپڑے۔ میں نے ہمیشہ اسی میں گزارا کیا تھا۔ میرے معصوم چہرے پر یتیمی کا عکس مامی کو دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ میرے لیے ایک ظالم شیطان کے روپ میں ہمیشہ موجود ہوتی اور مجھے مارنے پیٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ اب جب کہ میں 18 سال کی ہو گئی تھی، ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی، ابھی بھی وہ مجھے بہت مارتی تھی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ ان کی مار کے نشان موجود تھے۔ میں گواہی دے سکتی تھی کہ مجھے کسی ظالم عورت نے پال پوس کر جوان کیا ہے، اور میرے یتیم ہونے کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، کیونکہ میرے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیٹی ربیہ 20 سال کی ہو گئی تھی اور اس نے ایک اچھے خاندان میں اپنی بیٹی کی منگنی بھی کر دی تھی۔ ربیہ کی منگنی میں مامی نے میرے لیے ایک جوڑا بنایا تھا، لیکن وہ انتہائی بدصورت تھا۔ اسے پہن کر میں کسی کارٹون سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے جب وہ سوٹ پہنا اور سب کے سامنے آئی تو سب لوگ میرا مذاق اڑانے لگے۔ لڑکیاں تو ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی تھی اور مجھے کہنے لگیں، یہ تم نے کیا 90 کی دہائی کا سوٹ پہن لیا ہے، بالکل جوکر لگ رہی ہو۔ میں ان کی بات پر خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے میں نے اپنا وہ سوٹ اتار دیا تھا اور پرانا سوٹ پہن لیا تھا۔ آخر کو سارے کام تو مجھے ہی کرنے تھے۔ پھر اکثر ہی مامی ربیہ کے سسرال والوں کی دعوت کرتی اور سارا کام مجھے کرنا پڑتا۔ میری زندگی سوائے ایک عذاب کے کچھ نہ تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس عذاب سے ضرور چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر اگلے دن میں مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ کپڑے زیادہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن مجھے سارے کپڑے چھت پر سکھانے پڑتے تھے،
اور اس دن مجھے کام بھی کرنا پڑتا تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ ویسے بھی میری خوراک بہت کم تھی اور میرے جسم میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ میں سارے کام سر انجام دے سکوں۔ میرے چہرے پر ہر وقت تھکن چھائی رہتی تھی اور ذہن ہر وقت سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت بوجھل محسوس کرتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، جہاں صرف موت میرا انتظار کر رہی ہو، موت مجھے اپنی نرم آغوش میں لے لے۔ لیکن میں یہ صرف سوچ سکتی تھی۔ ایسی سوچیں میری ذہنی حالت کی وجہ سے میرے ذہن میں آتی تھی، کیونکہ گھر والوں کے خراب رویے نے میرے اندر سے ہر خوشی، ہر جوش اور ہر جذبہ چھین لیا تھا۔ میں اپنے آپ کو مردہ سمجھتی تھی۔ پھر میں کپڑوں کی بالٹی لے کر چھت پر چلی آئی۔ جلدی جلدی کپڑے تار پر ڈال رہی تھی کہ مجھے اچانک سیٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ گھبرا کر پلٹی تو گھر کی چھت سے دائیں طرف جو ایک دوسرے گھر کی چھت تھی، وہاں سے جھانکتا ہوا ایک چہرہ نظر آیا۔ چھوٹی دیوار کے پاس کھڑا ایک نوجوان لڑکا مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلے سے جانتا ہو، اور مجھے اس کا دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون ہے، لگتا ہے کوئی اجنبی ہے۔ میں نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور سارے کپڑے تار پر پھیلا کر نیچے آ گئی، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سارے کپڑے دھل گئے تھے، لیکن میری دوبارہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں چھت پر جاؤں اور کپڑے پھیلاؤں، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں چھت پر جاؤں گی تو وہی نوجوان لڑکا مجھے دوبارہ نظر آئے گا، اور میں اپنے کردار پر کسی بدنامی کا داغ نہیں لگا سکتی تھی۔ اسی لیے چھت پر جانے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ لیکن اچانک ہی مامی کے چلانے کی آواز آئی، کپڑے ہی دھوتی رہو گی یا کسی دوسرے کام کو بھی ہاتھ لگاؤ گی؟ جلدی کرو، ابھی تم نے گوشت بھی چڑھانا ہے چولہے پر۔ مامی کی چیخ سن کر میں ہوش میں آئی تھی اور جلدی سے سارے کپڑے اٹھا کر چھت پر چلی آئی۔ اب میں الٹے سیدھے جلدی جلدی کپڑے تار پر ڈالے جا رہی تھی جب اچانک ہی کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ میں سمجھی کہ احمد ہوگا، وہ اکثر ہی مجھے ڈرانے چھت پر آ جاتا تھا۔ تیزی سے پلٹی ہی تھی کہ کسی کے بھاری لمبے چوڑے وجود سے بری طرح ٹکرائی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی نوجوان لڑکا میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ چھت کی چھوٹی دیوار پھلانگ کر میرے سامنے آ گیا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مامی کے خوف سے میں دھیمی آواز میں چلائی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، تم دوبارہ بھاگ جاتی، اسی لیے میں تمہارے سامنے آ گیا، تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا میں۔ وہ شرارت کر رہا تھا جبکہ میری جان نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اس سے کہنے لگی، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی نوجوان لڑکے سے بات نہیں کی۔ اب اسے سامنے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں ڈرانے یا پریشان کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کرو گی نا مجھ سے دوستی؟ دیکھو، جب تک ہاں میں جواب نہیں دو گی میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ضد کر رہا تھا اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں جلدی سے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے دوستی کروں گی، اب میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے اسے کہا تو وہ خوش ہو گیا اور خوب مسکرانے لگا، لیکن میں نے پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے وجود سے اس قدر وحشتناک خوشبو اٹھ رہی تھی کہ مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں الٹے سیدھے قدموں سے سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی کہ اچانک ہی تیسری سیڑھی سے میرا پاؤں سلپ ہوا۔ مجھے چوٹ لگ گئی تھی۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ ربیہ نے غصے سے مجھے دیکھا تھا کیونکہ وہ موبائل پر اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی، جبکہ مامی کہنے لگی، اس کی تو نوٹنکیاں ہی ختم نہیں ہوتی، اب کیا کر لیا ہے؟ میں سر جھکا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی ان کے پاس سے گزر کر گئی، اچانک ہی ربیہ نے مجھے اشارے سے روکا تھا اور پھر موبائل بند کر دیا۔ پھر وہ غصے سے میرے پاس آ کر کہنے لگی، یہ تم نے خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ امی دیکھ رہی ہیں یہ خوشبو کتنی اچھی ہے، آخر یہ کہاں سے اتنا مہنگا پرفیوم لے کر آئی ہے؟ ربیہ کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ مامی کہنے لگی، ہاں پورے گھر میں اس کی لگائی ہوئی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، سچ سچ بتا تو نے یہ خوشبو کہاں سے لی؟ کہیں محلے پڑوس کے لڑکوں سے آنکھ مٹکا تو نہیں کرنا شروع کر دیا؟ مامی مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے اس الزام پر میری جان نکل گئی۔ وہ دونوں مل کر میرے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ میرا کمرہ کیا چھوٹا سا تھا، سٹور نما، جس میں میرا پرانا سامان رکھا تھا جو میں دادی کے گھر سے لائی تھی، اور میرے بوسیدہ سے کپڑے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میرے پاس تو کوئی میک اپ کا سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے پورا کمرہ چھان مارا، کہیں پر بھی پرفیوم نظر نہیں آیا تھا۔
میں نے کوئی پرفیوم لگایا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں کبھی پرفیوم استعمال کرتی تھی، لیکن یہ خوشبو جہاں سے آ رہی تھی میں اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ خوشبو اسی نوجوان کی خوشبو تھی جو میرے اندر سما گئی تھی، اور مجھے اس بات پر خود بھی بہت حیرت ہو رہی تھی۔ یہ خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی حیران ہو رہی تھیں۔ پھر مامی نے اس بات کا ذکر ماموں کے سامنے کیا۔ تمہاری بھانجی آج کل بڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، ایسی ایسی خوشبو استعمال کر رہی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس پر نظر رکھو، کہیں کسی لڑکے سے آنکھ مٹکا نہ کرنا شروع کر دے۔ میں اپنی بدنامی برداشت نہیں کروں گی۔ ماموں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماموں مامی سے کہنے لگے، مریم ایسی نہیں ہے، مجھے اس پر یقین ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی اور میرے چہرے کی رونق بحال ہو گئی تھی، لیکن جیسے مامی کے چہرے پر کسی نے چماٹا مار دیا ہو۔ وہ غصے سے کہنے لگی، اچھا کسی دن گل کھلائے گی نا تو خود دیکھ لینا، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ مریم کیسی ہے۔ میں اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ دونوں بحث کر رہے تھے اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں دریا بہا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر مامی مجھے کیوں اتنا ذلیل کرتی ہیں، صرف اس لیے کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ کاش میں یتیم نہ ہوتی، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ آخر میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں؟ ایسی ہی سوچیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک ہی جیسے کسی نے میرے چہرے کو چھوا تھا۔ کسی کے ہاتھ کا لمس باقاعدہ میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا، اسی لیے میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہی خوشبو میرے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک ہی مجھے قبرستان والی بات یاد آئی تھی۔ وہ عجیب سا سایہ کس کا تھا، اور وہ درختوں کی شاخوں کا ہلنا، اس سائے نے میرا پیچھا گھر تک کیا تھا۔ اکیلے کمرے میں بیٹھے اچانک ہی مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ کمرے میں بیٹھنا مجھے دشوار لگنے لگا تو میں باہر صحن میں آ گئی، لیکن یہ رات کے 11:30 کا ٹائم تھا اور سب لوگ سو چکے تھے۔ اب مجھے اپنے ہی کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں بری طرح سے ہاتھ مسلنے لگی۔ میں کروں تو کیا کروں؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، چاند کی روشنی پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اوپر چھت پر چلی جاتی ہوں، تھوڑا دل بھی بہل جائے گا اور اس خوف سے بھی نجات مل جائے گی جو میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ پھر میں اوپر چھت پر آ گئی تھی، لیکن اچانک ہی دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے اسی نوجوان کا خیال آیا تھا جسے میں بے خیالی میں کہہ چکی تھی کہ میں اسے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر میں واپسی کے لیے قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اچانک کوئی میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں رات کے اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور رات 12 بجے وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں خوف سے اچھل پڑی اور ڈرتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارے انتظار میں کب سے یہاں کھڑا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اور دیکھو تم اوپر آئی اور میں تم سے ملنے آ گیا۔ اس کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، خدا کے لیے تم جو کوئی بھی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم نہیں جانتے، پہلے ہی میری زندگی بہت مشکل میں ہے، اوپر سے ایک نیا عذاب میرے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، اچھا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہارا دوست ہوں، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہاری زندگی سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔ اس کے اتنے یقین بھرے لہجے پر میں حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم مجھے سب کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، اپنے دل کی بات بتاؤ، مجھے کوئی غیر نہ سمجھو۔ دیکھو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتی ہو۔ وہ مجھے بہلانے لگا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پوری دنیا ہی اپنی زندگی اپنے اپنے غموں میں مصروف تھی اور میں اکیلی چھت پر کھڑی تھی، اس نوجوان کے سامنے جس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس سے میں چند باتیں کر لوں گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نوجوان شکل سے تو شریف لگ رہا تھا، ابھی تک اس نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں کی تھی، بس اس کی ضد تھی کہ میں اس سے دوستی کر لوں۔ اگر یہ نوجوان مجھ سے دوستی کر لے اور میں اس سے دوستی کر لوں تو کیا حرج ہے، دیکھنے میں بھی یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اب میں سوچوں میں تھی اور خاموش تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پریشان کیوں ہوتی ہو، میں تمہاری کوئی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، چلو اب مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ پھر میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک جو بھی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اپنے دکھ درد اس سے بیان کرنے لگی۔ ساتھ ہی میں اسے کہنے لگی، آج کل مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے،
ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہے، کوئی مجھے محسوس ہوتا ہے، کسی کے وجود کی خوشبو مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے جو دوسروں کو بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ سب مجھ پر شک کرنے لگتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، ارے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ سب اتنی عجیب بات تو نہیں، تمہیں بس یہی پریشانی ہے نا کہ گھر والوں کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو اس بات کی فکر چھوڑ دو۔ آج کے بعد میری دوستی تمہیں سارے غموں سے نجات دلا دے گی، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے میں مسکرائی تھی، پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں کب سے یہاں پر بیٹھی ہوں، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، اب مجھے نیچے چلے جانا چاہیے۔ میں اسے کہنے لگی، اب میں جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، رک جاؤ، کیا ہماری دوستی کا پہلا تحفہ قبول نہیں کرو گی؟ میں حیرت سے پلٹی تھی۔ اچانک ہی اس نے میری طرف پائل بڑھائی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تمہارے پاؤں میں بہت خوبصورت لگے گی۔ پہلی بار کسی نوجوان نے مجھے تحفہ دیا تھا، اور وہ بھی کسی مرد نے۔ میں حیران تھی اور تھوڑی ڈر بھی رہی تھی کہ میں اس تحفے کو لوں یا نہیں۔ پھر مجھے اس کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا اور میں نے اس سے وہ تحفہ لے لیا تھا۔ اب جیسے ہی میں کمرے میں واپس آئی تو میں اپنے دل کو عجیب خوشی میں گرفتار محسوس کر رہی تھی۔ آج تک مجھے پہلے کبھی یہ خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس پائل کو دیکھا جو خوب چمک رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چاندی کی ہو۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سفید کلر کے نگینے لگے ہوئے تھے۔ میں نے وہ پائل اپنے پاؤں میں پہن لی تھی اور سچ میں ہی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر مامی کے خوف سے میں نے وہ پائل اٹھا کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ دی اور اسے ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ میں بستر پر لیٹی تو اپنے آپ کو ایک عجیب خیال میں محسوس کر رہی تھی، اور یہ خیال بہت اچھا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ ہے اور جسے میرا احساس ہے۔ پہلی بار کسی نے میری طرف محبت بھرے ہاتھ بڑھائے تھے، اور اسی لیے میں اسے انکار نہیں کر سکی تھی۔ میں اچھے اچھے خواب دیکھتے ہوئے سوئی تھی، اور صبح جب میں اٹھی تو میرے چہرے پر رونق تھی۔ میں مسکراتی ہوئی سارے گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی، جبکہ مامی مجھے غصے سے دیکھے جا رہی تھی۔ آج انہیں مجھ پر غصہ کرنے کا موقع جو نہیں ملا تھا، شاید وہ کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ آج کل وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، اور اسی لیے دونوں ماں بیٹی شام کو بازار کے لیے نکل جاتی اور میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ احمد گھومنے کے لیے چلا جاتا تھا اور ماموں اپنی دکان سے بہت دیر سے آتے تھے۔ میں گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے بہت ڈرتی رہتی تھی۔ پہلے ہی مجھے کچھ عجیب و غریب سا احساس ہو رہا تھا جب سے میں قبرستان گئی تھی، تب سے ہی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے ہے، لیکن میں نے اس بات کا ذکر سوائے اس نوجوان کے کسی اور کے سامنے نہیں کیا تھا۔ اب میں برتن دھو رہی تھی کچن میں کھڑے ہو کر، اور تبھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے اس کے نیلی آنکھوں کا خیال آیا تو میرے لب مسکرانے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی جادوگر کی آنکھیں ہوں۔ آج تک میں نے کسی کی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ سچ میں ہی وہ بہت خوبصورت ہے، کسی شہزادے کی طرح۔ میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اس سے ابھی تک اس کا نام نہیں پوچھا۔ آج میں اس سے پوچھوں گی کہ اس کا نام کیا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور یہ آواز گھر کے صحن سے آ رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور رات کا اندھیرا پھیلنے کو تھا، لیکن مامی، ربیہ اور احمد ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ چلنے پھرنے کی آوازیں محسوس کر کے مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی مامی کے کمرے کی طرف دیکھا تو ان کے کمرے کا دروازہ ہلنے لگا، جیسے کوئی ابھی ابھی دروازہ کھول کر اندر گیا ہو۔ مجھے ایک روشنی سی چمکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سہم گئی۔ میرا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا، اور میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ وہ سب جلدی واپس آ جائیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی دروازہ تیزی سے کھل کر بند ہوا تو میں اور بھی گھبرا گئی۔ اب میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے جلدی سے اوپر چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک میں نے کھانا بھی نہیں پکایا تھا، جبکہ مامی مجھے کہہ کر گئی تھی کہ میں گوشت کا سالن بنا کر رکھ دوں۔ اب میں پریشان تھی کہ نیچے کوئی چیز ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے اور میں کھانا بھی نہیں بنا سکتی۔ خوف مجھ پر اس قدر حاوی تھا کہ میں پریشان سی سر پکڑے بیٹھی تھی کہ اچانک دھیرے سے میرے قریب کوئی آ کر بیٹھا۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ وہی نوجوان میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں چھت پر آ گئی ہوں؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، بس مجھے پتہ چل جاتا ہے، تمہاری خوشبو محسوس ہو جاتی ہے مجھے۔ وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں، پھر میں اسے کہنے لگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا ہے کوئی چیز میرے پیچھے لگ گئی ہے،
تو وہ کہنے لگا، ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم نے خوف کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ میں اسے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، سچ میں ہی ایسا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے، مطلب جیسے کہ عام طور پر کوئی غیر فطری مخلوق ہوتی ہے، وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ مجھے ابھی کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آئی، حالانکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہارے گھر۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں اسے کہنے لگی، نہیں نہیں، گھر والے آ جائیں گے، وہ مجھ پر کوئی الزام لگا دیں گے، میں اب کوئی بدنامی برداشت نہیں کر سکتی، پہلے ہی میری زندگی میں بہت عذاب ہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا پھر پریشان کیوں ہوتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، میں تمہیں اپنے خوابوں کے محل میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات نے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑا دی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، تم نے مجھے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، میرا نام سکندر ہے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اس نے ابھی تک میرا نام بھی نہیں پوچھا، نہ ہی اسے میرا نام معلوم تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام مریم ہے۔ سکندر کہنے لگا، مریم تمہارا نام بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا نام بھی بہت اچھا ہے، بالکل کسی شہزادے کی طرح۔ سکندر یہ سن کر خوب ہنسا اور کہنے لگا، ہاں میں ایک شہزادہ ہی تو ہوں۔ میں حیران تھی اس کی بات پر، پھر مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ مامی وغیرہ آ جائیں گے گھر، اس لیے مجھے اب نیچے چلے جانا چاہیے، اور دیکھو تم بار بار چھت پر مت آیا کرو۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں تمہاری بدنامی کا باعث کبھی بھی نہیں بنوں گا۔ یہ سن کر میں مسکرا دی تھی۔ پھر جلدی سے میں نیچے آ گئی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مامی، ربیہ، احمد وغیرہ سب واپس آ گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ماموں بھی آ گئے تھے۔ میں جلدی جلدی ان سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اب مجھے کھانا بھی بنانا تھا، لیکن پہلے جو میں سارا کام ایک بوجھ سمجھ کر کرتی تھی، اب میرا مزاج اچھا رہنے لگا تھا۔ میرے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آ رہی تھی۔ اب میں سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ ایک دن ربیہ اپنی ماں سے کہنے لگی، امی دیکھے تو صحیح اس مریم کو، پہلے کیسے منہ سجا کر رکھتی تھی، اور آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے کوئی دولت مل گئی ہے، دیکھے تو صحیح خود بخود مسکرا رہی ہے۔ ربیہ کی بات نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں تو اس کے بارے میں ہی سوچ سوچ کر مسکراتی رہتی تھی۔ سکندر، کس قدر خوبصورت نام ہے، اور کس قدر خوبصورت آنکھیں ہیں اس کی۔ میں ہر وقت اسی کے خیالوں میں گم رہنے لگی تھی، تبھی تو میرے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ بات ربیہ اور مامی بھی نوٹ کر لیں گی۔ اب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہوگا اور ہوش سے کام لینا ہوگا، مجھے ایسا نہیں کرنا۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میری چمکتی ہوئی آنکھیں اور چمکتا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میرے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن یہ تبدیلی لوگوں کو محسوس نہ ہو، بس میں یہی چاہتی تھی۔ پھر جب بھی کپڑے دھونے ہوتے تو میں اس دن کا شدت سے انتظار کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں چھت پر جاؤں اور اس سے 2 باتیں کر لوں، اور میں جان بوجھ کر شام کو مشین لگاتی تھی تاکہ مجھے رات کو بہانہ مل سکے اوپر جانے کا، ورنہ دن کی روشنی میں تو کوئی اسے دیکھ لے گا۔ پھر میں کپڑے تار پر ڈال کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں مایوس سی ہو کر نیچے جانے لگی کہ اچانک ہی اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سکندر میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ میں ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اسے کہنے لگی، تم جانتے ہو کہ میں بار بار چھت پر نہیں آ سکتی تم سے ملاقات کرنے، اب مجھے موقع ملا ہے، اسی لیے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، بس میں مجبور ہو گیا تھا، میں یہاں وقت پر نہیں آ سکا، لیکن میں جانتا تھا کہ تم انتظار کر رہی ہوگی، دیکھو میں آ گیا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیسا تحفہ؟ تو کہنے لگا، میں تمہارے لیے چوڑیاں لے کر آیا ہوں۔ اس نے میرے سامنے لال رنگ کی کانچ کی چوڑیاں رکھیں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے چوڑیاں ہمیشہ سے ہی بہت اچھی لگتی تھیں، لیکن سوائے عید تہوار کے کبھی بھی مامی مجھے چوڑیاں پہننے کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ میں نے خوشی خوشی وہ چوڑیاں تھام لی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگا، انہیں پہن کر دکھانا، کل تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں ہونی چاہیے، اور کل رات 12 بجے میں تمہارا چھت پر انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا، جبکہ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ میں کیسے چھت پر جاؤں گی؟ رات کے 12 بجے میرا چھت پر جانا ناممکن ہے، لیکن سکندر کی خاطر مجھے آنا ہی پڑے گا، میں نے سوچ لیا تھا۔ اور پھر ساری چوڑیاں لے کر میں نیچے چلی آئی، لیکن جیسے ہی میں مڑنے لگی، اچانک احمد بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے ٹکرا گیا۔ ساری کانچ کی چوڑیاں نیچے فرش پر بکھر گئی تھیں، اور مامی نے ان چوڑیوں کو دیکھ لیا تھا۔ ربیہ بھی حیران تھی۔ مامی غصے سے کہنے لگی، یہ منحوس شکل والی، جب بھی کہوں آج کل تیرے دن کیوں بدل رہے ہیں؟ تیرے چہرے پر یہ چمک کیسی ہے؟
تیری حالت بتا رہی ہے کہ ضرور تو کسی سے چکر چلا رہی ہے۔ سچ بتا دے، کون ہے وہ جس نے تجھے چوڑیاں لا کر دی ہیں؟ مامی نے مجھے چٹیا سے پکڑ لیا تھا، جبکہ ربیہ کہنے لگی، مجھے تو شروع سے ہی شک تھا، بس آپ ہی یقین نہیں کرتی تھی۔ دیکھو تو صحیح کتنی تیز لڑکی ہے، یہ ہم سب لوگوں کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے تو گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، پورا گھر جو روشنی سے چمک رہا تھا۔ میرے آنسو اچانک ہی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ پھر اچانک ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر ساری لائٹیں بند کر دی ہوں۔ میں حیران تھی کہ یہ ہوا کیسے ہے، جبکہ مامی چلاتی ہوئی کہنے لگی، ارے یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ دیکھو تو صحیح ہوا کیا ہے۔ سب لوگوں کے گھر کی لائٹس روشن تھی، لیکن اس گھر میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مامی نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں روتے ہوئے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لائٹ آ گئی تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی ماموں گھر آئے، مامی نے مرچ مسالہ لگا کر ان کو یہ سارا قصہ سنایا تھا۔ ماموں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، مریم کیا بات ہے، مجھے بتاؤ سچ سچ۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، ماموں ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ لال رنگ کی چوڑیاں تو کب سے میرے پاس رکھی تھیں، وہی چوڑیاں جو آپ نے عید پر دلوائی تھیں۔ میں نے بہانہ بنا دیا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سکندر کا نام بھی میں نہیں لے سکتی تھی، وہ ایک انجانا شخص تھا جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ماموں کہنے لگے، اچھا سارا معاملہ رفع دفع کرو۔ میں نے زخمی نظروں سے ان چوڑیوں کو دیکھا تھا جو سکندر میرے لیے لے کر آیا تھا۔ اب وہ ساری ٹوٹ کر فرش پر بکھر چکی تھی، لیکن میں بہت روئی تھی۔ رات کو میں سونے لگی تو ایسا لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر آدھی رات کو مجھے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اچانک ہی مجھے اس کی بات یاد آئی تھی جس نے کہا تھا کہ رات کے 12 بجے میں اسے ملنے جاؤں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری موت تو یقینی تھی، اسی لیے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر صبح جیسے ہی میں اٹھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ کمرے میں لال رنگ کی چوڑیاں صحیح سلامت میرے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری چوڑیاں تو کل ٹوٹ گئی تھیں، یہ کہاں سے آئیں؟ مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ چوڑیاں جلدی سے سنبھال کر چھپا کر رکھ لی تھی۔ پھر 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ گھر میں شادی کا شور ہو رہا تھا۔ مامی اور اس کی بیٹی ربیہ شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، جبکہ میں ایک بے دام ملازمہ کی طرح گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن میرا دل چاہا کہ میں اس سے ملاقات کرنے جاؤں۔ رات کے 12 بجے میں اوپر چھت پر پہنچ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، میں اس کا انتظار کر رہی تھی شدت سے، لیکن چاند بدلیوں میں چھپ گیا تھا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن سکندر نے آنے کا نام نہیں لیا۔ میری آنکھوں میں مایوسی تھی، میں چاہتی تھی کہ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی، ایک پرچھائی جو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ خوف کے مارے میرا دل کانپنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ کہیں وہی تو نہیں اسی قبرستان کا بھوت جو میرے پیچھے پڑ گیا تھا؟ یہ سوچ کر میں قدم اٹھانے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، رک جاؤ مریم، میں آ گیا ہوں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، سکندر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں غم سے مسکرائی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، تم نہیں جانتے کہ میں کتنی مجبور تھی، میں یہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تم نہیں آ سکتی تھی، لیکن میں تو آ سکتا تھا، پھر بھی میں نہیں آیا، صرف تمہاری خاطر، کیونکہ تم مجھ سے ڈرتی ہو نا۔ اس کی اس عجیب سی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیسا ڈر؟ میں تو تم سے نہیں ڈرتی۔ تو وہ کہنے لگا، کیا تم اسی سائے سے نہیں ڈرتی ہو جو تمہارے پیچھے پڑا ہے، اسی قبرستان سے؟ تو میں کہنے لگی، ہاں میں اس سے تو ڈرتی ہوں، جبھی تو تم سے دوستی کی ہے، تاکہ کوئی خوف کوئی ڈر میرے دل میں موجود نہ رہے۔ تو وہ کہنے لگا، اگر وہ سایہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیسا محسوس کرو گی؟ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شاید میں خوف سے بے ہوش ہی ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگا، اچھا ابھی تک تو بے ہوش نہیں ہوئی؟ تو میں حیرت سے کہنے لگی، تو وہ سایہ ہے کہاں یہاں پر؟ وہ کہنے لگا، میں ہی تو وہ سایہ ہوں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک وہ پلک جھپکتے میں میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں حیران اور خوفزدہ تھی، میری نظریں اسے تلاش کر رہی تھی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ میں ہی وہ سایہ ہوں، اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا، کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا وہ سچ میں ہی وہی سایہ ہے؟ وہ ایک انوکھا سایہ تھا جو میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح نیچے بھاگی تھی، اور پھر صبح تک مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میں حیرت سے سکندر کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔
میری طبیعت خراب دیکھ کر ماموں کہنے لگے، کیا ہوا مریم بیٹی، کل تو تم بالکل ٹھیک تھیں۔ میں کہنے لگی، ماموں مجھے بخار ہو گیا ہے، آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر ماموں پریشان ہو گئے اور پھر مامی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر کی بات نے ماموں کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ ماموں اب مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے مامی کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم اس سے زیادہ کام نہیں کروایا کرو، یتیم بچی ہے، اس پر رحم کرو۔ لیکن میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ مجھے بار بار اسی کی یاد آ رہی تھی جو مجھے چھت پر ملا تھا۔ اس نے مجھ سے مذاق کیا تھا یا وہ واقعی حقیقت تھی؟ میرا دل اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پھر 2 دن گزر گئے تھے۔ جب بھی میں رات کو گہری نیند میں ہوتی تو مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ کوئی سایہ سا مجھے دکھائی دیتا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لمبا چوڑا سایہ اور وہ وجود سکندر کا ہی ہے، لیکن میرا دل اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ماموں میری طبیعت پوچھنے آئے تو میں کہنے لگی، ماموں کوئی برابر والا گھر ہے جو خالی رہتا تھا، وہاں پر کون کرائے پر رہنے آیا ہے؟ میری یہ عجیب سی بات سن کر ماموں حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں کہنے لگی، ماموں آپ بتائیں تو صحیح، وہاں کوئی رہتا ہے کیا؟ تو ماموں کہنے لگے، ارے نہیں بیٹا، وہ تو کئی مہینوں سے خالی پڑا ہے، اس میں تو کوئی رہنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ جب سے وہ درخت کٹوایا ہے اس گھر سے، وہاں سے عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں، اسی لیے محلے والوں نے بھی اس گھر کو بند کر دیا ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اب میں خاموش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا زمین آسمان گھوم گئے ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تو وہ کون تھا جو اس چھت پر مجھے دکھائی دیتا تھا؟ میں تو سمجھتی تھی کہ سکندر کرایہ دار بن کر اس گھر میں آیا ہے۔ اب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ جب بھی آنکھیں کھولتی مجھے ایسے لگتا کہ جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ پھر کوئی 3-4 دن کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میری آنکھیں بہت لال ہو رہی تھیں اور میں ہمیشہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ ربیہ اور مامی بھی میری حالت دیکھ کر حیران تھے۔ پہلے تو وہ مجھ سے نفرت کرتی تھیں، لیکن اب جب انہوں نے میری خاموشی اور میری بگڑتی حالت کو دیکھا تو وہ دونوں جو مجھے ہر وقت کام کا کہتی رہتی تھیں، انہوں نے مجھے کام کا کہنا چھوڑ دیا تھا اور ماموں نے گھر میں ایک کام والی رکھوا لی تھی۔ میں اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن ماموں مجھے کہنے لگے، مریم بیٹی تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کل کو اگر میں مر گیا تو اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اس کی بیٹی کا ایسا حال کر دیا؟ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا، اس لیے تم چلو میرے ساتھ مولوی کے پاس، میں تمہیں دم کروا کر لاتا ہوں۔ ماموں کے کہنے پر میں اٹھ کر کالی چادر پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے ارد گرد ایک تیز خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک سایہ تھا بڑا عجیب سا، جو تیزی سے میرے کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ میں ساکت سی کھڑی تھی۔ ماموں مجھے باہر سے آوازیں دے رہے تھے اور میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پھر جلدی سے ہڑبڑا کر میں ماموں کے پاس چلی گئی۔ ماموں مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ تمہاری بھانجی بڑی نیک فطرت ہے، اس لیے اکثر نیک چیزیں ایسی نیک لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے پریشان کرنے نہیں آیا تھا اور اب وہ اس کی زندگی سے چلا گیا ہے۔ ماموں یہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ جو کچھ مولوی صاحب نے بتایا تھا اس کے مطابق سچ میں ہی اس قبرستان کے پاس سے وہ سایہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا، جس نے مجھے اپنا نام سکندر بتایا تھا۔ وہ دوسری دنیا سے آیا تھا اور اس کا یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ جیسے ہی مجھے اس بارے میں سب کچھ پتہ چلا، اس کے بعد سے میں نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، اور میں جو ہر وقت خوفزدہ رہتی تھی اب میرے دل سے اس کا خوف نکل چکا تھا۔ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس نے تو مجھے دوستی کا کہا تھا، اس لیے میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ برا سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ربیہ کی شادی ہو گئی۔ اب میں گھر کا کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتی، لیکن ساتھ ہی گھر میں کام والی بھی موجود تھی۔ میرے دن کچھ اچھے گزرنے لگے تھے۔ ایک دن ربیہ گھر آئی تو کہنے لگی، میری خالہ ساس مریم کا رشتہ لانا چاہتی ہیں، ان کا بیٹا سعودیہ میں کماتا ہے، بہت اچھا ہے اور اس کا نام سکندر ہے۔ یہ نام سن کر میں چونک گئی۔ ماموں کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ مریم کی شادی کر دوں، مرنے کے بعد اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا؟ ماموں کی ضد کے آگے مامی کی ایک نہ چلی۔ پھر ماموں نے سادگی سے میری شادی کروا دی۔ ان لوگوں کو جہیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن جب میں نے اپنے شوہر سکندر کو دیکھا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اس کے چہرے میں در حقیقت اس کا چہرہ کھوج رہی تھی جس کا نام سکندر تھا اور جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔
جو بس ایک خیالی دنیا سے آیا ہوا وجود تھا۔